علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق رمضان کے متعلق سن لیجئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی کا منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہوں۔ یہ حدیث امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھی ہے اور بکھرے موتی جلد اول صفحہ 147 پر میں نے لکھی ہے، یہاں دیکھ لیں۔ تو تہجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے لیے رمضان کے مہینے سے تہجد کی جائے ابتدا کیجیے۔ آپ سحری میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے، 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ اور تہجد کے وقت میں یہ اردو میں ایک دعا بتاتا ہوں، یہ مانگ لو تو بہت اچھا رہے گا۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پیہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ تہجد کے وقت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے۔ یہ اشعار کی شکل میں نے کہہ دیا، اور یاد رہے، ہمت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوع بھی تہجد کے وقت میں پڑھتے تھے۔ کبھی کبھار وہ بھی پڑھ لیجیے، لیکن اس میں پاکی کا ہونا شرط ہے، جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے اسے، وہ تلاوت کی ایک شکل ہوتی ہے، اس لیے اس کو پاکی کے ساتھ پڑھیں تاکہ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔